اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو ہم فتح مکہ دیکھ رہے تھے۔ فتح مکہ میں ہم نے یہ دیکھا اب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کی تیاری کی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اخفاء کی کوشش کی، مطلب چھپانے کی، کہ یہ خبر مکہ والوں تک نہ پہنچے۔ اور پھر اس میں کیا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک تھے نا حاطب رضی اللہ عنہ، ابن حاطب وہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا نا، اب بھول گئی وہ واقعہ؟ ہاں، وہ والا انہوں نے لیٹر لکھ دیا، اور پھر ہاں، حاطب ابن ابی بلتع تھے، ہاں، انہوں نے خط لکھا تھا، اور وہ پھر بہرحال پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کام کو چھپے چھپے میں کرنا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا، مکہ والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مطلب انہوں نے چلے جانا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک مسلمانوں کی ایک مدد تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اچھا، اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اب اسلامی لشکر چل پڑا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بہت سارے لوگ تھے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 10,000 کی تعداد تھی جو کہ مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے پاس جا رہے تھے، یعنی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار اپنے چچا ملے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو ابھی اسلام لائے تھے، یعنی اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ ابو طالب تو آپ کو یاد ہے نا، جو فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا، ہے نا؟ لیکن یہ عباس جو چچا ہیں، یہ اسلام لے آئے، اور یہ اپنی ود فیملی آ رہے تھے مدینہ، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور شخص تھا، ابو سفیان ابن حارث، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی چچا کا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو چچا زاد بولتے ہیں۔ تو اور ایک اور شخص تھا، پھپھو زاد وہ تھا، یعنی پھپھو کا بیٹا تھا، پھپھو زاد بھائی، ان کا نام تھا عبداللہ ابن امیہ، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ لوگ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے راستے میں، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب عباس رضی اللہ عنہ کو تو جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو ٹھیک ہے چچا تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو جب دیکھا نا، ابو سفیان کو بھی اور یہ جو عبداللہ ہیں، ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتے تھے اور حجو کیا کرتے تھے۔ حجو ہوتا ہے، وہاں کا ٹرینڈ تھا کہ شاعری میں ایک شخص کی تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل شاعری سے زیادہ کیا چیز ہمارے کامن ہے؟ گانے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک فریزز ہوتی ہیں نا، ایک خاص اس میں بولے جاتے ہیں، سارٹ آف شاعری ہوتی ہے، اس کو ایک طریقے سے گایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دور کا ایک آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہے، لیکن ان کے دور میں کیا ہوتا تھا، ادھر شاعری بہت چلتی تھی، لوگ شعر بہت بولا کرتے تھے، اور حجو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے بہت جو ہے وہ ایکٹیولی رول پلے کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر تکلیف ہوئی ان کو دیکھ کے، بے شک وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو پھر اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ایک بات سکھائی، ایک چیز سکھائی، کہ ان کو کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یعنی یہ حضرت علی نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی، اور بے شک ہم ہی رانگ تھے، وی ور مسٹیکن۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج کوئی تم لوگوں سے باز پرش نہیں ہے، کوئی تم سے میں ایکسپلینیشنز نہیں مانگوں گا، کوئی تمہیں سزا نہیں دوں گا، ہر چیز تمہارے اوپر سے معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اوکے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے کوئی آپ سے بدلہ نہیں لینا، کچھ نہیں، تو اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اشعار بولے، ٹھیک ہے، اس کی عادت تھی۔ تو اشعار کا جو ظاہر ہے وہ تو عربی میں بولے تھے، لیکن ٹرانسلیشن ان کی یہ ہے کہ
انہوں نے کہا کہ تیری عمر کی قسم کہ جس وقت میں نے لات کے سوار کے طور پہ میں نے جھنڈا اٹھایا تھا. لات ان کے بت کا نام تھا، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا، تو انہوں نے لات اپنے الہ کا نام بنایا ہوا تھا. تو اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھا. تو میری کیفیت ایسی تھی جیسے میں ایک مسافر ہوں اور میں تاریک رات میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں نہیں جا رہا. دیکھیں اگر اندھیرا ہو، ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، ہاں جی یہ گلی جا رہی ہے، یہاں جلت ایریا کی طرف جا رہی ہے، یہ میرا اسکول ہے، یہ میرا ہے نا، یہ پارکو ہے. ہاں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ایون تو ہم رات میں بھی ہوں. کیوں پتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں. نہیں، لائٹس کے علاوہ ہم ان جگہوں کو جانتے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ راستے یاد ہوتے ہیں. لیکن فرض کریں آپ کسی اور سٹی میں چلی جائیں، آپ وہاں پہ کیا ہوں گی؟ آپ مسافر ہوں گی. ایسا ہی ہے نا، آپ جب وہاں جائیں گی اور اوپر سے رات ہو، ایک تو مسافر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی گلی کدھر جا رہی ہے، میں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. آپ پہلی دفعہ ایک پلیس کو دیکھ رہے ہو اور اوپر سے رات ہو، تو سونے پہ سہاگا، پھر تو آپ اور ہی زیادہ گم جاتے ہو نا چیزوں کے اندر، راستوں کے اندر. سو ہی جائیں گے پھر. ہاں پھر مشکل ہو جاتا ہے نا چیزوں کو پہچانا کرنا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے علاوہ جو میرے الہ بنائے ہوئے تھے، میں ان کے لیے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، لوگوں سے جنگیں کرتا تھا، تب میری ایسی مطلب میں فیل ایسے کرتا تھا جیسے میں مسافر ہوں اور میں رات کی تاریکی میں گم جا رہا ہوں، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا. اس طرح سے وہ فیل کرتے تھے. یہ ان کی دل کی فیلنگ تھی، ایکچولی تو وہ مسافر نہیں تھے، لیکن ان کی دل کی ایسی فیلنگ تھی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے ہدایت اپنے نفس سے نہیں پائی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہدایت کا کوئی جو ذریعہ بنا ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور ایسے شخص سے مجھے ہدایت ملی جس کو میں نے ہمیشہ دھتکارا، ہمیشہ میں نے ان کو مطلب برا بھلا کہا. جیسے آپ کو میں نے بتایا نا، یہ لوگ حجو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسلٹ کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، ایون مارتے بھی تھے بعض دفعہ. جیسے ابو جہل جو ہے وہ اذیت دینے کے ہاتھ سے طریقے بھی ڈھونڈتا تھا. ابو لہب جو ان کے چچا بھی تھے، ایون وہ ان کے راستے میں کانٹے بچھانا. تو ماما وہ تو ریلیٹیوز تھے نا، اور ریلیٹیوز بھی ایسے کرتے ہیں. بیٹا جب وہ اگینسٹ ہو گئے نا تو پھر تو انہوں نے رشتہ داری چھوڑ دی نا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال گزارے. اس کے بعد اب یہ والی جو جنگ ہے یہ آلموسٹ 8 یا 10 ہجری میں ہوئی. اب یہ مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی، لیکن کتنے سال مدینہ میں بھی گزار دیے. اباؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں 20 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے. 30 ایئرس کے ابھی؟ نہیں، ان کو 40 ایئرز میں جو ہے وہ نبوت ملی تھی نا. ابھی وہ اراؤنڈ 60 ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ اتنا نبوت کا ٹائم گزرا اور یہ لوگ اب جا کے ایمان لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے؟ بالکل بخشیں گے. لیکن یہاں ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہم فوراً سے ججمنٹ نہ پاس کرنے شروع ہو جائیں. ہائے یہ تو کافر ہے. ہم تو رہتے بھی ایسی جگہ پہ نا جہاں پہ زیادہ تر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں پر نہیں مانتے بیٹا. بیٹے کی طرح کہ یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی طرح مانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے. ہاں کنسیپٹ ہی نہیں ملا تو ہاں. لیکن ابھی میں آپ کو کیا پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہے، کسی کو جلدی دینی ہے، کسی کو دیر سے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہم ججمنٹس نہ پاس کریں. ہاں یہ تو فلانا تو کافر ہو گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ لوگوں کو ابھی ہم نے جب پیچھے واقعات پڑھے ہیں تو اس میں ایک شخص ایسا تھا جس نے کلمہ پڑھا، ادھر وہ اسلام لایا، ادھر اس نے جہاد کیا، اینڈ ود ان فیو آورز وہ شہید ہو گیا. اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی میرا پتر. But that was really unfair. No, this is not unfair. اس شخص نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ سچے دل سے اسلام قبول کر کے جہاد کرنا آسان نہیں ہوتا میرا بیٹا. آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے ابھی یہاں سے کوئی تلوار نہیں آئی تو وہاں سے نہیں آئی تو میں
میری جان گئی. میں تو ایسے ہی مارتی ہوں گی. تو وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ان کو جنت ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ججمنٹس نہیں پاس کرنی. کسی کو جلدی ہدایت ملتی ہے, کسی کو دیر سے ملتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. ہمیں کس پہ دھیان دینا ہے؟ پڑھائی پہ, اپنی ذات پہ. ٹھیک ہے. پڑھائی کے لیے بھی ہمیں اپنی ذات پہ دھیان دینا ہے, اسلام کے لیے بھی ہمیں اپنی ذات پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اشعار وغیرہ بولے نا ابو سفیان نے, تو یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ضرب لگائی اور فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسے تم نے مجھے ہر موقع پہ جو ہے وہ دھتکارا. اب یہ جو ابو سفیان ہے نا, یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے ہدا جو مکہ کے سردار تھے. ابھی وہ آگے آئیں گے. ہاں وہ ابھی ابو سفیان آگے آئیں گے. تو اس پہ یہ ساری باتیں اب جو ہو رہی تھیں یہ راستے میں ہو رہی تھی. کہاں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ جا رہے تھے. کیا کرنے کے لیے؟ وہاں پر جہاد کرنے کے لیے. اوکے. ہاں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جو ہمیں چیز بہت زیادہ ملتی ہے وہ جہاد کے جو ہے وہ اوکیزنز ہیں. اوکے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے پیدل چل رہے تھے, تو وہاں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا. اس کا نام تھا مراء الظہران. ٹھیک ہے. اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں, اس پڑاؤ سے پہلے جو ہے نا ایک اور واقعہ ہوا. چونکہ یہ جو جہاد ہو رہا تھا, یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے, یہ اصل میں کب ہوا؟ رمضان میں. رمضان میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ ہنو کو پتہ ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں. ٹھیک ہے. تو سارے صحابہ جو ہے وہ روزے سے تھے. تو یہاں مراء الظہران کے علاقے کے قریب جو ہے, ہاں بالکل رمضان میں سارے روزہ رکھتے ہیں, بچے نہیں رکھتے نا. اوکے ہنو بھی رکھے گا نا, ہنو بھی رکھے گا. ہنو از ایکسائٹیڈ تو اب ہنو رکھ سکتا ہے. اچھا پھر کیا کہ اب یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ سب کا روزہ تھا, تو یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان اور قدیر ایک جگہ ہے, اس کے درمیان میں آ کر روزہ توڑ دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ جہاد روزے کے ساتھ بہت مشکل وہ ہے کام ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر بھی تھے, تو اس لیے کنسیشن ہے کہ آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہو, نہیں بھی رکھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود روزہ توڑا, یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں گے تو صحابہ پیچھے پیچھے سارے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ اسوہ ہے نا بیٹا. دس از ناٹ وائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر دیتے ہیں نا, پھر وائی کا سوال نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے پیچھے پیچھے. بالکل, کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے نا, ہمارے لیے ایک پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا ان کو. ٹھیک ہے. لیڈر ہے نا ایک جس طرح سے. تو بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا اور تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روزہ توڑا. اب یہ جب واقعہ ہو گیا روزہ توڑنے والا, تو وہاں جا کر پھر مراء الظہران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے. اور پھر بہت ساری جگہوں کے اوپر آگ جلائی گئی, کیونکہ رات کا وقت تھا نا اس لیے. تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ مطلب کچھ لوگوں کی یہاں ٹولی بن گئی, کچھ لوگوں کی وہاں ٹولی بن گئی, اس طرح کر کے بہت سارے جگہ کے اوپر لوگ بیٹھے اور آلموسٹ 10,000 چولہے جلائے گئے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو لکڑیوں سے آگ جلی نا, وہ 10,000 چولہے. اب آپ دیکھیں ایک ایسے علاقے کو آپ دیکھیں دور سے جہاں پہ بہت سارے جگہ جگہ تھوڑے سے گیپ میں وہ سارے لوگ وہ بستونے نکال کے وہ آگ جلا رہے تھے. ہاں بستونوں سے آگ جلا رہے تھے. تو اگر آپ دیکھیں کسی ایک ایسے علاقے کو, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے میں لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے وہاں آگ جلائی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا فیلنگز آتی ہے؟ آپ کو یہ بھی فیلنگز آتی ہوں گی, لیکن یہ ہوتا نا کہ دیکھو کتنے بڑے زیادہ لوگ ہیں. 10,000 جگہوں کے اوپر اگر آگ جلائی ہوئی ہو تو لگتا ہے نا کہ یہاں پہ بہت ڈھیر ساری آبادی بیٹھی ہوئی ہے.
یہ تو خدا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ وہ زگ زیگ میں تھے یا نہیں، لیکن اس ایریا میں وہ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر انہوں نے 10,000 جگہوں میں لکڑیوں سے آگ جلائی ہوئی تھی. اب یہاں پر جب چونکہ رات کا ٹائم تھا تو سونا تھا نا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہرا ہے ان کی حفاظت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے وہ کیا کہ میں گارڈ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، جس وہ کیمل سے رکھ سکتے ہیں گارڈ کے لیے، جیسے ان دنوں میں وہ کتے رکھتے ہیں. نہیں بیٹا، کیمل جو ہے نا وہ گارڈ نہیں ہوتا، وہ سواری کے لیے ہوتا ہے. تو ہے کیونکہ وہ گولی مارنے والے ہیں. نہیں، گولیاں نہیں ہوتی تھی نا میرے شہزادے اس ٹائم. گارڈ جو ہے نا وہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ میں پہرا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کیا ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نا اس موقع پہ انہوں نے کیا کیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا، انہوں نے اپنی فیملی بھیج دی مدینہ کی سائڈ پہ، یا آئی ڈونٹ نو وہ اسی لشکر کے ساتھ تھی، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ فیملی ان کی کدھر تھی، لیکن حضرت عباس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جب وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر، ٹھیک ہے، ڈنکی کے جیسے ہوتا ہے، اس کو لیا اور وہ لے جا کے مکہ چلا گیا. ٹھیک ہے، مکہ چلے گئے. آگے آپ کو ان کا مقصد پتہ چلے گا نا. اب انہوں نے کیا کرنا تھا کہ انہوں نے قریش والوں کو بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. منکی کیا کھاتے؟ بنانس کھاتے. اوکے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے جو ہے وہ قریش کو جا کے بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت عباس نے ان کو جا کر بتانا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا کام بہت رازداری سے رکھا. اور کیوں رکھا ہوتا بیٹا؟ کیونکہ اگر یہ بات قریش کو پہلے سے پتہ ہوتی تو قریش بھی وہاں سے جنگ کی تیاری کرتے. اور آپ کو پتہ ہے وہ مکہ کے ایریا میں رہتے تھے، وہ حرمت کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ خون ریزی ہو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب خبروں کو قریش سے پہلے ہی بچا کے رکھا. آپ اس کو چھوڑ دیں بیٹا، اس کو دے دیں گما دے. تو یہ چیزیں اب اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں تھیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہ لیکن حضرت عباس جو ہے وہ مکہ کی طرف گئے. اب حضرت عباس کا کیا مقصد تھا رضی اللہ عنہ؟ ان کا یہ مقصد تھا کہ میں جا کے قریش والوں کو بتا دوں تاکہ قریش والے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لیں. اور مطلب شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ کفر کی حالت میں مرے نہ، یعنی جنگ ہوگی تو ظاہر ہے جو کافر ہوگا وہ تو کفر کی حالت میں جنگ میں مارا جائے گا، تو وہ شاید اس لیے چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال وہ یہ چاہ رہے تھے کہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امان مانگ لیں تاکہ بات اتنی زیادہ جنگ اور خون ریزی تک نہ پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی خبریں روکنے کا کام جو ہے وہ کیا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ اب وہاں جو قریش کے لوگ تھے نا ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ جنگ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس میں وہ کسی بھی جو مسلمانوں کے ساتھ عہد میں تھا ان کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے ایک ایسے لوگوں سے جنگ کی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ عہد میں تھے، جس سے انہوں نے اس پرومس کو بریک کر دیا. اس پرومس کے بریک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ وہ جنگ کریں. اگر آپ سیدھے بیٹھیں گے تو بیٹھیں، نہیں تو پھر آپ جائیں یہاں سے چلے جائیں میرے شہزادے. ڈسٹربنس نہیں نا، پھر آپ ہی کو سمجھ نہیں آئے گی. ماما آپ ہی کو پڑھا رہی ہے نا. تو اچھا، اب زیادہ موومنٹ نہیں، سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں. گرنے والا ہوں تو اچھا اوکے، آپ گرنے والے تھے. اچھا، آپ ایک ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا جاؤ، ماما کے پیچھے سے ہو کے چلے جاؤ. تو اس میں کیا کہ ہوتا، اب جو قریش کے لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے عہد توڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہی آئیں گے جنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ جو ہے نا وہ رات کے ٹائم ابو سفیان بھی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ. اب یہ والے ابو سفیان وہی سردار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جنگوں میں آگے رہے. ہاں، غزوہ بدر میں بھی تھے. ٹھیک ہے.
تو یہی وہ سردار ہیں جو باہر آ کے یعنی اپنے سٹی سے آؤٹ آ کے وہ دیکھ رہے تھے ہاں بھائی کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، مسلمان آ رہے ہیں، اس طرح سے نا. تو یہاں پر انہوں نے نا دیکھا کہ رات میں اتنے زیادہ الاؤ جلائے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ جگہ کے اوپر آگ ہے. یہ انہوں نے دیکھا جو ابو سفیان تھے انہوں نے بھی، اور ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، حکیم ابن حزام بھی تھے اور بدیل بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ اب نام ہے. 2 اور لوگ بھی تھے. تو یہ اپنے آپس میں نا کنورزیشن کر رہے تھے. تو بدیل کہتے ہیں کہ یہ بنو خزاعہ ہے، یعنی ایک قبیلے کا نام ہے کہ بنو خزاعہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں شاید جنگ کرنے کے لیے. تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں دیکھو بھائی وہ تو بہت کمتر سے لوگ ہیں، ان کا اتنا بڑا لشکر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو کنورزیشن ہو رہی تھی نا حضرت ابو سفیان کے بیچ میں، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سن لی. تو حضرت عباس نے ان کو کہا، حضرت عباس نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں قریش کے پاس، ہاں جنگ کرنے کے لیے. انہوں نے بتایا. تو اس کے اوپر نا جو ابو سفیان تھا وہ بہت پریشان ہو گیا. ظاہر ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ قریش کی طرف آ رہا ہے، تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ چیز ہے. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ اس کا کیا ہیلا ہو. اب یہ وہ رات میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے آوازوں سے ایک دوسرے کو پہچان لیا. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تو یہ سارا لشکر یہاں پہنچ گیا تو تم لوگوں کی بہت بربادی ہونی ہے. تو بات یہ ہے کہ تم چلو میرے ساتھ، میرے خچر پہ بیٹھو اور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں، اور وہاں جا کر ان سے امان طلب کر لو. ٹھیک ہے؟ اسی تھوڑا سا الٹا کام نہیں کیا ہم نے؟ نہیں ہوتا، نہیں، انہوں نے الٹا کام نہیں کیا. امان لے لو، اور جب ان کی امان میں آ جاؤ گے پھر ظاہر ہے کہ جو ہے جنگ یا وہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پھر کیا ہوا کہ اب حضرت عباس جو ہے وہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اوکے، تو یہ ہے کہ اب حضرت عباس کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو سفیان. اور وہ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدینہ نہیں جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے نکل آئے نا راستے میں، اب مکہ کے راستے میں. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ اب یہ لوگ جا رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے گروپس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فائر لگائی ہوئی تھی. ہاں، تو اب رات تھی، ظاہر ہے اندھیرا تھا. اب ان کے پاس وہیں پہ تھوڑی سی روشنی تھی جہاں وہ الاؤ تھے، جہاں وہ آگ جلی ہوئی تھی. تو جیسے ہی حضرت عباس جو ہے نا ہاں گزر رہے تھے نا ان گروپس کے پاس سے، تو سارے دیکھتے تھے ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے، ہاں جی حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی جاؤ. مطلب انہوں نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. لیکن کون پہرا دے رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظروں سے بچ جاتے کہ بھلا ابو سفیان ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ خچر پہ حضرت عباس بیٹھے ہیں، پیچھے دیکھا ابو سفیان، تو وہ کہتے ہیں یہ ابو سفیان اللہ کا دشمن یہاں پہ. تو ان کو تو ظاہر ہے غصہ آ گیا. کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ تو سیدھا اٹیکا. ہاں، تو جب ان کو غصہ آیا پھر وہ حضرت ابو سفیان بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور حضرت عباس خچر کو وہاں کھڑا کر کے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اب تینوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کی گردن قلم کر دوں، میں ان کو مطلب ہاں میں ان کو قتل کر دوں، بار بار کہہ رہے تھے. تو یہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سنا نا کہ وہ بار بار اس طرح کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عدی ابن کعب میں سے ہوتا نا، یعنی شاید یہ کوئی ایسا قبیلہ جو حضرت عمر کا رشتہ دار ہے یا اس طرح کا، تو پھر تم ایسی بات نہ کہتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے ایمان لانے سے، یعنی انہوں نے اپنے سر نیم کو بولا کہ خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ اس چیز سے محبت ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، یعنی
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو اور آپ اس میں ایمان لے آئے ہو. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ نیند نہیں آتی تھی ہے نا, کیونکہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا تھا. اوپر سے جیسی نیند سے اٹھو وہ لوگ اپنے ڈرامے بازی شروع کر دیتے. ڈرامے نہیں ہے خدا یہ. تو پھر ان کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ ابھی ابھی اٹھے, نو چائے, نو نتھنگ, نو نتھنگ, اینڈ دین لیٹس گو جنگی. نہیں, غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی کنورزیشن سن رہے تھے, ٹھیک ہے. حضرت عمر کا بار بار اصرار کرنا سن رہے تھے, حضرت عباس کی بھی باتیں سن رہے تھے. پھر اس پہ جب حضرت عمر نے یہ بات کی کہ دیکھو بھائی آپ ایمان لائے ہو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. ظاہر ہے وہ ان کی فیملی ممبر تھے نا, اس لیے ان کو زیادہ خوشی تھی کہ میری فیملی میں سے ایک شخص ایمان لے آئے. تو اس پہ پھر کیا ہوا کہ جو حضرت عباس ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں. تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے ٹھیک ہے, تم اس کو اپنے ساتھ اپنے حجرے میں لے جاؤ. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ صبح ہوگی تو پھر ان کو میرے پاس لے کے آنا. جب صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ابو سفیان کو. تو ابو سفیان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افسوس ہے, ابو سفیان کو کہا نا, افسوس ہے کہ تم پہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس چیز کو مانو کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. تو ابو سفیان نے آگے سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ ایک طریقہ تھا نا جو عرب لوگ تھے ان کا, کہ اگر میرا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا تو اب تک اس نے میری کوئی مدد کر دی ہوتی. یعنی وہ دبے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا یا برا لگا؟ اچھا لگا ظاہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو سفیان سے کہا کہ تم پہ افسوس ہے کہ اب بھی تمہارے پہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی میرے اوپر بھی ایمان لے آؤ. کیونکہ دیکھیں صرف اللہ کے ایک ہونے کے اوپر ایمان سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے, ہمارے عقیدے میں ماننا پڑتا ہے, ہر نبی کو ماننا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی کافی سارے انبیاء ہیں خدا جن کا ذکر, کچھ انبیاء رسول ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن میں, کچھ کا نہیں ملتا. لیکن بہرحال جو جتنے بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں انبیاء, یعنی جن کے اوپر نبوت نازل ہوئی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول نبی بنا کے بھیجا, ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ تم پہ ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ بات مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اس بات میں بھی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. تو اس کے اوپر حضرت عباس ظاہر ان کے ساتھ ہے, تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اپنی گردن مارے جانے سے پہلے تم اس بات کے اوپر ایمان لے آؤ. یعنی آپ دیکھیں حضرت عباس کا یہاں پر جو ایک کریکٹر ہے نا, وہ کیا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے قریش والے ایمان لے آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان جائیں تاکہ وہ اچھے ہو جائیں. ہاں الٹیمیٹلی یہ نہ ہو کہ کوئی کفر کی حالت میں مر جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ حضرت عباس نے یہاں پر بھی ابو سفیان سے یہ بات کی, تو ابو سفیان نے پھر اس بات کے اوپر اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اب قریش کا بہت بڑا ایک جو سردار تھا وہ اسلام لا چکا تھا, اور یہ اصل میں ان کی امپائر ہلانے والی چیز تھی نا. تو سارے لے کے آگے ابھی دیکھیں نا آگے کیا ہوا. پھر حضرت عباس کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اعزاز پسند شخص ہے, کیونکہ ظاہر سردار ہے, سرداروں کو پسند ہوتا ہے ہمیں کوئی عزت دے, اکرام دے, اس طرح نا, تو ان کو کوئی اعزاز دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس کو ہم نہیں ماریں گے, اس کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے. جو شخص اپنا گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے. یعنی اس کو امان دے رہے ہیں, اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں نا تو جو لوگ لوگ دروازے توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پھر پے کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا دروازہ فکس کرو, کتنے سارے توڑتے. اس سے اچھا کہ بندہ جو ہے نا دروازہ بند ہی نہ کرے, بند ہی نہ کرے, مطلب ریپیئر کرے تاکہ اچھی خاصی منی آ جائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو امان دے رہے ہیں, یعنی ان کو راستے بتا رہے ہیں کہ یہ کام کر لو گے تو تم لوگوں کو امان مل جائے گی. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس سے کوئی جنگ نہیں, جو اپنا گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اس پہ کوئی جنگ نہیں, جو اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس سے بھی کوئی جنگ نہیں, وہ بھی امان میں آ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
جن کو ہی ان نے بنایا اور وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے فوت ہو جائیں تو ان کو برا لگے گا بہت. ہاں تو بس اس چیز کے اوپر امان کی یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں.